السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جائزہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس۔ المناک، دردناک اور کربناک سانحہ کوئٹہ کے بعد کچھ اہم سوالات ہم اٹھا رہے ہیں ریاست کے سامنے، حکومت کے سامنے، اور ہم چاہیں گے، بلکہ لوگ چاہیں گے کہ ان کو ان سوالات کے جواب حاصل ہو سکے۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر کتنا عمل ہوا اور اس پر مرحلہ وار عمل درآمد سے متعلق پارلیمنٹ اور عوام کو آگاہ کرنے کا کیا نظام وضع کیا گیا۔ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پاک فوج نے اپنے زیادہ تر اہداف پورے کر لیے۔ ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا صوبائی حکومتوں نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا۔ ہمارا چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا نیکٹا انتظامی اور مالیاتی طور پر پوری طرح سے فعال کیا جا سکا یا نہیں۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا صوبوں کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ کا مضبوط اور مؤثر نظام وضع کیا جا سکا یا نہیں۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے حکومت سے کہ کیا نیکٹا اور صوبوں کے درمیان ہم آہنگی کی فضا پیدا کی جا سکی یا نہیں۔ حکومت سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا دہشت گردوں کی فنڈنگ روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے یا نہیں۔ کیا دہشت گردوں کے درمیان مواصلاتی نیٹ ورک کو توڑا جا سکا یا نہیں۔ نام بدلنے والی کالعدم تنظیموں کے خلاف اب تک کیا کارروائی کی گئی ان 2 سالوں میں۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ افغان مہاجرین کی واپسی اور رجسٹریشن کے سلسلے میں کیا اقدامات اٹھائے گئے ان 2 سالوں میں۔ ہمارا حکومت سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا خصوصی عدالتوں کی مدت ختم ہونے کے بعد حکومت کوئی لائے عمل بنا سکی کہ وہ اس ایڈہاکزم کے بعد ریاست کو کیسے چلائے گی۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کرمنل جسٹس سسٹم میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اصلاحات یا ریفارمز لائی جا سکی ان 2 سالوں میں یا نہیں۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے حکومت سے کہ کیا مدارس اصلاحات کا عمل جس کو شروع کیا جانا تھا 2 سال پہلے وہ شروع کیا جا سکا یا نہیں۔ کیا فاٹا میں انتظامی اور ترقیاتی اصلاحات لائی جا سکی یا نہیں۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا جدید خطوط پر استوار انسداد دہشت گردی فورس کا قیام جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت عمل میں آنا تھا کیا وہ عمل میں آ سکا یا نہیں۔ اور ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا لوگوں کو دہشت گردی کے رجحانات سے متنفر کرنے اور پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے طویل المدتی ریاستی پالیسی تشکیل پا سکی یا نہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو جواب طلب ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کیا ریاست کے پاس جواب موجود ہے یا نہیں۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو آنریبل پینل موجود ہوگا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کے اور آل پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما احمد رضا قصوری صاحب۔ سر تھینک یو سو مچ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی مرکزی رہنما نواب علی وسان صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ۔ کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے میاں عبد المنان صاحب، رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون حکومت سے، اور عمر چیمہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے پرانے رہنما ہیں، اگرچہ آج کل بہت سارے نئے لوگوں نے تحریک انصاف کا چہرہ بننے کی کوشش کی، لیکن عمر چیمہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے۔ ایک شارٹ بریک سے واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ویلکم۔ قصوری صاحب سے آغاز کرتے ہیں۔ سر کوئی 18-20 سوالات ہم نے اٹھائے، کوئی جواب مل رہا ہے ان کا، کوئی نظر آ رہا ہے کہ ریاست جواب دے سکتی ہے ان سوالات کے؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آزاد قومیں اور سمجھدار قومیں ہوتی ہیں وہ جب اپنی قومی ایجنڈا کو استوار کرتی ہیں تو وہ پرائرٹیز دیکھتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری جو پرائرٹی تھی وہ نیکٹا تھی، اور نیکٹا نے 10 ارب روپیہ مانگا جو اس کو نہیں گورنمنٹ دے پائی۔ گورنمنٹ کی پرائرٹی میں جو تھی میٹرو تھی اور اورنج ٹرین ہے۔ دیکھیں یہ چیزیں درکار ہوتی ہیں لیکن ایک اپنے ٹائم پر، ناٹ پری میچور۔ دیکھیں یہ جو میٹرو ہے یہ تو ایسے ہی ہے ایک غریب قوم کے لیے کہ ایک آدمی پچھلے 1 ہفتے سے بھوکا مر رہا ہو اور آپ اس کو کوئی آپ جیسا مخیر حضرات کو اس کو 1000 روپیہ دے دیں اس پر ترس کھا کے، اور وہ جا کے تہذیب سے 1000 روپے کا کیک خرید کے لے آئے بچوں کے لیے، تو بچے کیا کہیں گے کہ بابا آر یو ان یور سینسز، آپ کا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ بچے ہوتے ہیں اور بچے بنانوں سے پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ آپ کو دال لے آتے، کوئی چاول لے آتے، کوئی اور چیزیں لے آتے، جیسے 1 ہفتہ گزر جاتا۔ یہ جو ہے اس قسم کے جو پروجیکٹس ہیں دیز آر کیکس ایک غریب قوم کے لیے۔ ہمارے جو ایشوز ہیں ایجوکیشن ہے، اس میں 3-4 ٹاپ کی یونیورسٹیز بن سکتی تھیں اور اس میں بہت سارے لوگ جو آئندہ سالوں میں فلی اپنا
मैच्योर होके वो कौम के सपूत बन सकते थे। तो चीज ये है कि नेशनल प्रोग्राम का अब कल जायजा लिया जा रहा है। इसका मतलब है कि पीछे किसी ने उसका स्टॉक लिया ही नहीं है, किसी ने उसका जायजा ही नहीं लिया। चीज ये है कि हम अनफॉर्चुनेटली वी आर ए नेशन कि हम इवेंट्स के पीछे भागते हैं। आजाद कौमें जो होती हैं वो इवेंट्स को लीड करती हैं, इवेंट्स को फॉलो नहीं करती हैं। वी आर द फॉलोअर्स ऑफ इवेंट्स। और यही हमारी जो है एक नाकामियों की दास्तान है। नवाब साहब, इमरान खान भी अब पहुंचे हैं क्वेटा, नवाज शरीफ साहब भी पहुंचे हैं, आर्मी चीफ भी पहुंचे हैं वहां पे, वजीर आला भी जा रहे हैं, परवेज खटक साहब भी साथ, आपके वजीर आला मुराद अली शाह साहब का भी कि वो भी जाएंगे। यानी जब तक कोई वाकया नहीं होगा तब तक हमारी लीडरशिप जो है वो इकट्ठी नहीं होगी। इमरान खान साहब ने आज कहा कि इसके ऊपर हमारे दरमियान कोई ऑपोजिशन या हुकूमत वाली जंग नहीं है। यानी हम इंतजार करेंगे कि कोई वाकया हो, 70-80 लोग मरे, 150 लोग जख्मी हो, फिर हम यूनाइट होंगे लीडरशिप हमारी। देखें अमीर अब्बास साहब, देखें बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। हमारे मुल्क में ये होता है कि जब सर से पानी गुजर जाता है फिर बाद में हम नींद से उठते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, चीजें देखते हैं। इतना बड़ा वाकया मेरे ख्याल में दुखनाक। मैंने तो फुल वीडियो देखी है जो मुझे मिली है, किसी दोस्त ने सेंड की है, तो यकीन करें कि मतलब इंसान फट जाता है। मैंने एक जहाज में चलाई कि जो मेरे साथ बंदे थे वो रो पड़े। यकीन करें कि इतना दुखदायक वाकया था और इतना खौफनाक। और देखें अजीब सा माहौल है, न कोई गवर्नमेंट की कोई रिट है जो कहे कि खारजा पॉलिसी हो, कोई बयान हो, कोई जो मुल्क के बेहतरी के लिए हो। देखें हमारे ताल्लुकात इंडिया से भी बेहतर नहीं है, अफगानिस्तान से भी नहीं है, ईरान से भी नहीं है। खारजा पॉलिसी है नहीं, वजाहत कोई करता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कोई एक जवाब एक तरफ आ जाता है, एक जवाब एक तरफ आ जाता है। तो कहीं से हम किसको कहें कि देखिए ये इंटेलिजेंस इदारे वफाक से मादत है। वफाक अगर सही तरीके से इनको मेंटेन नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये बातें कैसे ये आगे बढ़ेंगी। और इतना बड़ा वाकया देखिए, लायर फोर्स जो पढ़े लिखा आदमी, और इंसान तो जाने तो सबके बराबर हैं, पर एक पढ़ा लिखा और इसका माहौल जो सुबह बेचारे किसी को शहीद कर दिया उसके पीछे जाएं और इतना बड़ा सानिया हो, इतना बड़ा वाकया हो। यकीन करें कि जब सुबह से चैनल लगा तो बहुत सारे घर पे रो पड़े। मतलब इस तरीके से वाकया, इस तरीके से आए चीखे, मतलब एक हम बेबस हो गए हैं। गवर्नमेंट को कोई एहसास नहीं है, कोई रिट नहीं है। देखिए गवर्नमेंट किस चीज की, एक बस चौधरी निसार का बयान आ गया, बस सब कुछ खलास हो गया। हम इस्लामाबाद में महबूब नहीं है, खुद किधर है उस पर भी जरा आते हैं। देखिए वही है, वही है। हमें देखें, हमें नेशनल एक्शन प्लान की तरफ मुझे ये बताएं तो कौन सी मीटिंगें हुई हैं, कौन सा उसमें अमल हुआ है, कौन सी बातें हुई हैं। तो देखिए हमारे यहाँ वही है जो सर से पानी गुजर जाता है, बाद में हम नींद से उठते हैं, हमें अपने आप को टाके लगाने का शौक होता है, बाहर जाएं, बाहर करें। तो देखिए इस तरीके से बड़ा ये दुखदायक वाकया है। चीमा साहब, किस तरह से आप देखते हैं कि चैनल्स के लोगोज जो हैं वो भी ब्लैक हो गए कल से, और सैड म्यूजिक भी चल रहा है चैनल्स के ऊपर, लोग भी एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं इस वाकये को। तारुल कादरी साहब ने भी 4 दिन के लिए धरना मुलतवी कर दिया, इमरान खान साहब ने भी 3 दिन के लिए अपने सारे जो सियासी मामलात हैं उनको मुलतवी कर दिया। यानी 7-8 दिन के बाद इसका मतलब है कि सब कुछ वापस आ जाएगा, लेकिन जो चले गए वो वापस नहीं आएंगे सर। अमीर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये एक ऐसा सानिया, एक ऐसा वाकया जिसके ऊपर पूरी कौम जो है वो गम और गुस्से में बिल्कुल है, और तमाम लोग इसकी मजम्मत भी कर रहे हैं। और लेकिन ऐसे वाकयात, तो भी आपने बड़ी एक अहम बात की कि जब भी ऐसे वाकयात होते हैं उसी वक्त क्यों ये तमाम आपको हलचल नजर आती है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, और ये सिर्फ पहली दफा सिर्फ नून लीग की हुकूमत में नहीं, इससे पहले भी जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी APC कॉल की, हमने तमाम सियासी इख्तलाफात एक तरफ, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के इशूज के ऊपर हमने हमेशा जो है हुकूमत को सपोर्ट किए, और खास तौर पर इस इशू के ऊपर, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर हमने भरपूर तरीके से हुकूमत को ना सिर्फ यकीन दहानी कराई, अमली तौर के ऊपर भी किया। आपके सामने KP की वाहिद मेरे ख्याल सूबाई हुकूमत है,
ہم نے تو کبھی نہیں، حالانکہ 2001 سے وہاں پہ آرمی آپریشن ہو رہی ہے. ابھی جب رینجرز کی ایشو کی بات کریں ہم سندھ میں تو یہ فوراً کہتے ہیں جی پنجاب میں بھی رینجر آپریشن ہونا چاہیے. بھائی میرے، جب ہم نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت سب نے یہ فیصلہ کیا، تہیہ کیا، عزم کیا اس بات کا کہ ایک تو ہم اپنی آرم فورسز اور سیکورٹی اداروں کے شانہ بشانہ قوم کھڑی ہوگی، ان کو فل سپورٹ کریں گے، اور دوسری طرف سیاسی حکومتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو ریفارمز کر رہے ہیں آپ کے سامنے، کے پی کے جو صوبائی حکومت جہاں تک کر سکتی تھی مدرسہ ریفارمز کے حوالے سے، پولیس ریفارمز کے حوالے سے، واحد صوبہ جو فخر سے یہ بات کر سکتا ہے کہ جس نے صوبے کی پولیس کو ٹوٹلی سیاست سے پاک کر دیا اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں، کیونکہ آرمی آپریشن کو پرماننٹ حل نہیں ہے. اس کے بعد جو سسٹین کرے گا، جو ادارے جو اس کو مینٹین کریں گے لا اینڈ آرڈر کو، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے، ان کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ کے سامنے ہم نے سب نے مل کے نیشنل ایکشن پلان کے اندر ایک چیز ہم نے سب نے ایک باوجود کہ سب کو اختلاف تھا لیکن وہ ضرورت تھی وقت کی، سب نے جو ہے دیکھا کہ جوڈیشری کی کیپیسٹی نہیں تھی، ہم نے فیصلہ کیا کہ جناب ملٹری کورٹس کے تحت یہ فیصلے ہونے چاہیے. لیکن آپ کے سامنے اس کے راستے میں بھی جس طرح سے رکاوٹیں پیدا کی گئیں، تو عملی طور کے اوپر صرف ہم ٹی وی میں بیٹھ کے صرف مذمت کرتے رہے کہ جناب بڑا افسوس ہم ان کے غم میں شریک ہیں، سب کچھ سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن کیوں ابھی ہفتہ 10 دن آپ جو بات کریں گے واپس آ جائیں گی چیزیں، آپ کو بھول گئے پچھلے 10 دن کا ہر ٹی وی چینل کے اوپر رینجرز کے اختیارات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، رینجرز کراچی میں رہے گا، رینجرز لیاری میں ہوگا، رینجرز سندھ میں ہوگا. تو یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اگر اس قسم کی سیاسی اگر شعبہ بازیاں اگر اس قسم کی نیگوسیشنز میں ہی ہم نے پڑھنا ہے تو پھر یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی شخص نیشنل ایکشن پلان کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر کوئی کوتاہی پیدا کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ نہیں بلکہ قوم کے ساتھ وہ غداری ہے. بالکل صحیح. یہ کرمنل نیگلیجنس ہے، کیونکہ پوری ہمارے جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ ہمارے جن کی نیگلیجنس ہے. اب آپ دیکھیں نا امیر حمزہ، ہماری تو جائیدادیں، ہمارے بینک اکاؤنٹس، ہمارے فلیٹس لندن کے اندر نہیں ہیں، ہمارا تو ہمارے خاندان کا جینا مرنا، ہمارے باقی لوگوں تمام رشتہ داروں سب کا جینا مرنا اسی ملک کے اندر ہے. سو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی لیڈرشپ ہے جس کے واقعی سٹیکس یہاں پہ ہیں، جس کو دکھ درد ہے کہ واقعی جب بے گناہ صرف جانیں جب ضائع ہوتی ہیں تو صرف مذمتی بیان خالی نہیں دینا ہوتا، اس کے اوپر عملی طور پہ دیکھیں. رائٹ جی، میاں منان صاحب سے جدھر آپ اشارہ کر رہے ہیں جوڈیشل ریفارمز آپ کے سامنے ابھی تک نہ جوڈیشل ریفارمز پہ کوئی کام ہوا ہے، نہ مدرسہ ریفارمز پہ کوئی کام ہو رہا ہے، نہ ہی اسی طریقے سے باقی جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے سیکورٹی صوبوں کو وسائل دیے جا رہے ہیں کہ ڈالفن فورس تو بنائی نا شہباز شریف صاحب نے، وہ تو آپ تعریف کریں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر سکیں. ڈالفن فورس تو بنائی شہباز شریف صاحب نے. دیکھیں امیر حمزہ، آپ کو پتا ہے کہ یہ جب فیصلہ ہوا تھا، ویسے تو ایپیکس کورٹس جو ہیں وہ ریگولرلی مل رہی ہیں صوبائی حکومتوں کے ساتھ، آرم فورسز، سیکورٹی فورسز، تمام انٹیلیجنس ادارے سب مل کے کام کر رہے ہیں. لیکن میں جن ایشوز پہ بات کر رہا ہوں جن کی وجہ سے ابھی تک پیش رفت اس طریقے سے نہیں ہو سکی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی، ہم کیوں اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ جناب پنجاب میں آپریشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ پولیس کو کر رہے دو، یہاں پہ رینجرز کو کر رہے دو، کے پی کے اندر پچھلے 16 سال سے فوج پورے کے پی کے اندر آپریشن کر رہی ہے. کیوں بھائی؟ اگر خالی آپریشن کی ضرورت ہے، جب ہم نے فیصلہ کیا پاکستان کے چپے چپے سے ہم نے دہشت گردی ختم کر رہی ہے، اور قطع نظر اس چیز کے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اکراس دا بورڈ پالیسی ہونی چاہیے. رائٹ جی، میاں منان صاحب جو چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا انوالومنٹ ہے تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے. میاں صاحب، چیمہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ جب لیڈرشپ میں اور عوام میں گیپ ہوگا، جب لیڈرشپ کے ایسٹس باہر ہوں گے، بچے باہر ہوں گے، علاج باہر کروائیں گے اور ایک عام آدمی کی زندگی سے بہت دور زندگی گزار رہے ہوں گے، تو ان کو بھی اس چیز کی پرواہ نہیں ہوگی کہ ملک میں دھماکے ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں. امیر عباس بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس لیڈرشپ کی میرے بھائی چیمہ صاحب فرما رہے ہیں، کس لیڈرشپ کے 2 بیٹے باہر پڑھ رہے ہیں، کون سی لیڈرشپ صاحب کا سسرال کو ملنے جاتی ہے، کون سی لیڈرشپ نے پاکستانی میئر کی بجائے ایک یہودی زیک گولڈ سمتھ کو پریفر کیا تھا. اور ہماری لیڈرشپ کیوں گئی، آج میں آپ کو کلیئر کر دوں. ہمارے پاس ہر چیز کا جواب ہے. بات یہ ہے کہ جب مشرف دور میں حسین کو اٹک جیل میں دے دیا گیا اور حسن کو آنے نہیں دیا گیا، اور یہ لکھ لیں، میں بڑی خطرناک بات کرنے لگا ہوں، حمزہ کو یرغمال بنا لیا گیا. کیا بنا لیا گیا؟ یرغمال. تو مشرف صاحب کے طور جی یہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں.
تو اس کے بعد بچوں پہ آپ کون سی پابندی لگا سکتے ہیں کہ وہ کہیں کہ بھلے ہمارے والد محترم وزیر اعظم پاکستان ہے، بھلے ہمارے پاس پاکستان کا وفاق کا اقتدار ہے، لیکن جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم دوبارہ یہ نہیں کر سکتے. بات یہ ہے، میری پوری بات سن لے بھائی. ایک کونسلر کا بیٹا، ایک ایم پی اے کا بیٹا، ایک ایم این اے کا بیٹا، اور اگر وہ برسر اقتدار ہوں ایک وزیر کا بیٹا، کیا وہ پورا گھر پورا اقتدار انجوائے نہیں کرتا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ نواز شریف کا بچہ جس کو جدے جلا وطن کیا گیا وہ جدے ہی ٹک گیا کہ یہاں ہی روٹی. اب تو 8 سال سے نہیں آنا نا، نہیں آنا. سر میں آپ کی بات میں نہیں بول رہا سر میں نہیں بول رہا. چیمہ صاحب آپ کر لیں پھر اچھا نہیں لگتا. کرپشن تو ہمارا جمہوری حق ہے، تو میاں صاحب بھی وہی بات کریں. نہیں نہ کرپشن ہمارا جمہوری حق ہے، وہ کرپشن پہ بھی بات کریں گے پھر غصہ آپ کریں گے. اچھا ایک ضمنی سوال میرا بھی شامل کر لینا، ضمنی سوال کہ اگر دبئی سے گلف سٹیل مل جو ہے وہ فروخت کر کے جدہ میں لگائی جا سکتی ہے یا تھی، تو اب جدہ سے فروخت کر کے پاکستان میں بھی تو لگائی جا سکتی ہے. اب 8 سال سے اب یہ بھی سن لے کہ جو بچہ سیاست نہ کرتا ہو، گھر میں رہتا ہو، اپنا کاروبار کرتا ہو، اسے اگر آپ اٹک جیل میں پاکستان کے سب سے زیادہ گرم خطے میں آپ اس کو رکھیں گے اور وہ 1 سال وہاں رکھے گا، میرا بیٹا بھی بھاگ جائے گا، آپ کا بیٹا بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہر آدمی کا بیٹا بھاگ جائے گا اور کہے گا ابا جی آپ کو آپ کا ملک، آپ کا اقتدار، آپ کی وزیر اعظم شپ مبارک ہو، میں نے اس میں نہیں آنا. اب حرج کیا ہے؟ لوگوں کے بچے تو باہر سے بھاگ آتے ہیں اقتدار میں، باہر سے بھاگ آتے ہیں. میرا بات نہیں، اگر مریم صاحبہ پاکستان کی سیاست، مریم تو بیچاری بچی ہے نا، وہ تو گئی نہیں، وہ بھی آ جائے. نہیں میری بات سنیں، مریم بیٹی ہے، مریم کا حق اس کے سسرال کے پاس ہے، اس کا میاں یہاں ہے، اس کے بچے یہاں ہیں. مریم اپنے سسرال کو، اپنے میاں کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی. آپ کسی بیٹی کی مثال بیٹے سے نہیں دے سکتے. ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. اور قصوری صاحب چونکہ آل پاکستان مسلم لیگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں مشرف صاحب کو، اور مشرف صاحب کا یہ سب کیا دھرا ہے جو پی ایم ایل این آج جن مصائب سے گزر رہی ہے، نواز شریف صاحب کا خاندان. ایک بریک سے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم. قصوری صاحب، سر ایک تو جو obviously تنقید کی ہے انہوں نے مشرف صاحب کے اوپر کہ وہ سیاسی پاکستان میں گند ہو، وہ بھی مشرف صاحب کے کچھ ذمہ جاتا ہے. یہ دہشت گردی، وار اینڈ ٹیرر جو ہے اس کو ادھورا چھوڑ دینا، یہ بھی مشرف صاحب کا کارنامہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج محمود خان اچکزئی صاحب نے جو ایک کانٹروورشل سٹیٹمنٹ دی ہے کہ را پر الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا. سماج دشمن ایجنسیاں جو ہیں، سماج دشمن عناصر جو ہیں وہ ہماری ایجنسیوں کے پے رول پہ ہیں، اور پاکستانی ایجنسیاں کس کے نشانے پر کام کر رہی ہیں. ثانیہ کوئٹہ کو نہ روک سکنا یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ناکامی ہے، اور انٹیلیجنس افسران کو برطرف کیا جائے. کیا کہیں گے سر آپ ایسے موقع پر یہ بیان؟ دیکھیں کہ محمود خان اچکزئی وہ جو اس نے چادر لپیٹی ہوتی ہے نا، اس چادر کے اندر اس کی چھاتی میں بہت سارے سیاسی ہولز ہیں اسی تھی، اور اس نے جو بیان دیا ہے یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے. اچھا، اگر میرے جیسا کوئی آج منسٹر آف انٹیریئر ہوتا تھا I would have got hold ان of کے him. اتحادی ہیں، غداری کون لگائے گا؟ I would have got hold of him اسی تھی for making this statement. بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہ جس میں جی او وی او بھی شامل ہیں، امن کی آشا تھی. یہ امن کی آشا کہ جی آسمان تو سانجے آؤ مل کے گڈیاں اڑائیں، وہ تمہارے خون سے ہولی کھیلتے ہیں، وہ تم پر ظلم کرتے ہیں. ان کا را کا ایجنٹ یہاں پکڑا گیا، اسی کل بھوشن یادیو was the لیفٹنٹ کمانڈر آف دی نیول انڈین نیوی. یہاں پاکستان کے فارن آفس نے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی. ہندوستان میں اگر کسی عورت کی چوڑیاں ٹوٹ جائیں تو وہ فٹ ISI پر انگلی اٹھا دیتے ہیں یا حافظ سعید پر کہہ دیتے ہیں کہ اس کا ہاتھ ہے. یہاں اتنا بڑا ایک پلاٹ پکڑا گیا جس کو کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کھنگال کے اس کے ایویڈنس لیڈ کیا. اس معاملے کو تو پاکستان کے وزارت خارجہ کو تو چاہیے تھا کہ پوری دنیا میں اس کا ڈھول بجاتے اور انڈیا کو ڈیفینسو لاتے. دیکھیں بات یہ ہے انڈیا بیچ کیا رہا ہے. انڈیا 2 چیزیں بیچتا ہے، ایک ڈیموکریسی اور ایک سیکولرزم.
کیا کسی نے آج تک پوچھا ہے کہ ہمارے ڈپلومیٹس نے کبھی کہا ہے کہ یس دے آر دی لارجسٹ, کیونکہ پاپولیشن ہے لارج, بٹ از انڈیا اے ریئل ڈیموکریسی؟ انڈیا از اے برہمن ڈیموکریسی, جہاں برہمن کے اور رائٹس ہیں, کھچتری کے اور ہیں, شودر کے اور ہیں, اور دلت کے بالکل نہیں ہے. اور مسلمانوں کے ساتھ تو جو ہے عید بقرعید پر ان کے لہو سے ہولی کھیلتی ہیں. کبھی کبھی ہمارے فارن آفس نے یہ ٹیک اپ نہیں کیا. ان کا سیکولرزم کہاں ہے بھائی؟ سیکولرزم وہ جلال الدین محمد اکبر میڈیول انڈیا میں سیکولر تھا, اس کا وزیر دفاع راجہ مان سنگھ, اس کا فائنانس منسٹر راجہ ٹوڈرمل. کیا آج 2016 میں ہندوستان کوئی اپنا کوئی ڈیفنس منسٹر بنائے گا مسلمان کو؟ تو یہ ہمارا جو فارن آفس ہے, اس کو میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ یہ فارنرز آفس ان پاکستان ہے, کہ یہ ٹیڑے منہ سے بس زبان کر لی کو فکرہ کے کمپوزٹ کیا فکرہ لاٹ کمپوزٹ ڈائلاگ. اس کے علاوہ دے ہیو گاٹ نو پرفارمنس. ان کو چاہیے تھا. طارق فاطمی صاحب کی اور سرتاج عزیز کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں آپ, کشمیر کے حوالے سے یا یہ را کے حوالے سے, کلبھوشن کے حوالے سے؟ Their performance is very poor. Their performance is very poor. جس انداز میں پاکستان کے عوام ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کا فارن آفس, پاکستان کے سیاستدان اس کو ریئیکٹ کریں گے, وہ نہیں کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ آپ کو تنہا کر رہا ہے انٹرنیشنل ورلڈ میں. آپ کو کیا امیج دے رہا ہے کہ آپ چھتا ہیں ٹیررزم کا, آپ ٹیررزم کا چھتا ہیں. تو اگر آپ ٹیررزم کا چھتا ہیں اور ہماری ضرب عضب جس میں کہ ہم پوری دنیا کا تحفظ کر رہے ہیں, کیونکہ اگر پیرس میں ہو تو کہتے ہیں جی پاکستان سے گیا ہے, اگر کوئی امریکہ میں ہو, بیلجیم میں ہو تو پاکستان. تو اگر پاکستان میں افواج پاکستان ضرب عضب لڑ رہی ہیں تو اس کو انٹرنیشنل ورلڈ کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. اگر کوئی یہاں اگریسو لیڈرشپ ہوتی تو وہ بلینز آف ڈالر کا بل بھیجتی انٹرنیشنل ورلڈ کو, اور خاص طور انڈیا کو, کہ انڈیا کا تو ہم بیک یارڈ کر رہے ہیں. اگر انڈیا کا بیک یارڈ ہم ڈیفینڈ نہ کریں تو یہ تو وہ طالبان جو ہیں اسی طرح محمود غزنوی کی طرح اور شہاب الدین غوری کی طرح یہ کلکتہ, بامبے اور وہاں جائیں گے. They will not confine themselves to ملتان, کراچی اور پشاور کو کنفائن نہیں کریں گے, وہ وہاں جائیں گے. محمود اکرزئی صاحب نے جو کہہ دیا ہے جی, محمود غزنوی تو دور کی بات ہو گئی, نواب حسان صاحب کون ڈیفینڈ کرے گا جب خود ایک پارلیمنٹیرین گورنمنٹ کے اتحادی جن کی اپنی خاندان جو ہے وہ سیاست میں اقتدار میں ہے, وہ اگر اس سینسٹیو موقع کے اوپر اگر یہ کہیں کہ کون کون ہماری ایجنسیوں کے پیرول پہ ہے اور برطرف کیا جائے ان لوگوں کو, تو یہ کیا غدار. کیوں نواب صاحب؟ دیکھیں آج جو اس نے بیان دیا ہے محمود صاحب, میرے خیال میں یہ بیان ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو دینا چاہیے یا گورنمنٹ کو دینا چاہیے, اور گورنمنٹ کو کلیئر کرنا چاہیے جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں یا خارجہ پالیسی کے جو بھی وزیر ان کے ہیں یا نہیں ہیں, سویا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے, جو بھی ہے, تو کم از کم کسی گورنمنٹ کو دینا چاہیے, گورنمنٹ کو جواب دینا چاہیے. اور جو محمود صاحب نے دیا ہے میرے خیال میں یہ ان کو اس طریقے سے نہیں دینا چاہیے. اگر دیا ہے تو مجھے پتا نہیں ہے, میں نے بھی ابھی یہ سن رہا ہوں. تو دیکھیں ہمارے ہاں بہت ساری کوتاہیاں ہیں, بہت ساری کمزوریاں ہیں, ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا. اگر ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو آگے پرابلم آئیں گی, مسئلے آئیں گے. بڑے جو ایک محاذ بن رہا ہے ہمارے پاکستان کے خلاف جو ہے نا, تو اس میں اگر دیکھیں گورنمنٹ کی ایک الگ پالیسی ہے اور گورنمنٹ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو یہ باہر چلے جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. 4 مہینے ملک میں کوئی چلانے والا نہیں ہوتا, ملک اللہ کے آسرے پہ چلتا ہے, اور ایسی چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں. چلا تو صحیح نہیں چلا نہیں, چلا کہاں چلا, یہ چل رہا ہے. یہ آپ بلوچستان میں دیکھیں میاں صاحب کے بغیر تو کوئی نہیں. دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ دیکھیں سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے. دیکھیں آپ ادھر جو رینجرز کی بات ہوئی, جب بہت ساری چیزوں کی بات ہوئی, تو میرے خیال میں رینجرز یا آرمی تو ادھر آلریڈی ہے, ادھر بلوچستان میں وہ تو کام کر رہی ہے, اور ہمارے انٹیلیجنس ادارے
ادارے بھی کام کر رہے ہیں، تو اتنا بڑا واقعہ ہونا تو میرے خیال میں یہ افسوسناک ہے. اس پہ ہمیں گہری اس پہ سوچنا ہوگا، اور ساری پولیٹیکل جو پارٹیاں ہیں تو میرے خیال میں جیسے کے پی کے میں یہ مسئلہ ہوا کہ اے پی سی کا جو ہوا تو اے پی سی ہمیں بیٹھے سیاستدان سارے اور ان میں سارا ڈیسیشن ہوا. تو ہمیں ظاہری ہے، ہم جمہوریت کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے تو سب کو پارٹی کو بیٹھنا ہوگا، اس پہ ایک آواز ہو کے اٹھنا ہوگا اور حق سچ کہنا ہوگا. یہ کیوں ہو رہا ہے اتنا بڑا واقعہ جو 200 کے قریب میرے خیال میں اس سے زیادہ خوفناک خطرناک شہید اور 100 نہیں زیادہ ہو گئے ہیں، صحیح زیادہ جو ابھی وہ شو آف نہیں ہو رہے ہیں تو زیادہ ہو رہے ہیں. دیکھیں اتنا بڑا سانحہ ہونا، اتنا بڑا واقعہ ہونا جو آلریڈی ہمارے میرے خیال میں انٹیلیجنس ادارے ہیں، ان پہ مطلب ان کو دیکھنا چاہیے، ان کو سیریس لینا چاہیے. اور بلوچستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ سوئی ہوئی ہے، بلوچستان کی گورنمنٹ جو سوئی ہوئی ہے وہ کیوں نہیں جاگ رہی؟ ان کانسپریسیز پہ بات کرتے ہیں ذرا عمر چیمہ صاحب سے کہ جب بھی ملک کے اندر کوئی تحریک شروع ہوتی ہے تو اس قسم کے واقعات کیوں ہو جاتے ہیں. یہ بھی کل سے باتیں ہو رہی ہیں اور یہ کیوں باتیں کی جا رہی ہیں ایسے موقع پہ کہ جب پوری قوم جو ہے وہ غم کے اندر پروئی جا چکی ہوئی ہے جو سانحہ کوئٹہ ہے. ایک بریک پہ واپس آتے ہیں، چیمہ صاحب سے ذرا بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم. چیمہ صاحب، افسوسناک ہیں ویسے کیوں آتی ہیں ایسی کانسپریسیز؟ اتنے بڑے سانحات کو بھی ہم کانسپریسی کی شکل یا رنگ کیوں دے دیتے ہیں کہ یہ چونکہ عمران خان صاحب نے اب تحریک شروع کر دی تو شاید اس کی وجہ سے دھماکہ ہو گیا، پہلے قادری صاحب کر رہے تھے. یہ ایسی باتیں کیوں ہو رہی ہیں سر؟ پی ٹی آئی پھیلا رہی ہے؟ امیر عباس صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ باتیں ہم نہیں کر رہے، نہ پی ٹی آئی کے کسی لیڈر نے کی ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو میڈیا کے کچھ لوگوں نے کی، کچھ دانشوروں نے، کچھ اینالسٹ نے، کچھ سیاسی لوگ ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ جو مشاہدہ کرتے ہیں چیزوں کا اور وہی سمجھتے ہیں جب بھی کوئی ایسا بڑا واقعہ سامنے ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی کچھ عزائم ہوتے ہیں جو مقصود ہوتے ہیں کہ اس سے گولز حاصل ہو سکیں. اور جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا اس کے بعد میاں نواز شریف کے جو اعلائے تھے، جس طرح ایک اعلائے کی ابھی آپ بات کر رہے تھے، محمود اچکزئی کے بیان کی بات آپ کر رہے تھے، اسی طرح سے ان کے ایک اور اعلائے مولانا فضل الرحمان، انہوں نے آپ کو پتا ہے اے پی ایس کے واقعے کے بعد کیا کہا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیسے دودھ مکھن میں سے بال کی طرح دھرنا ختم کرا دیا. سو اسی طرح ابھی 4 دن پہلے میاں شہباز شریف صاحب نے بیان دیا کہ جی اگر حکومت کے خلاف کوئی تحریک شروع ہوئی تو 1971 جیسا کوئی سانحہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اب بندہ پوچھے ان کو خواب آیا کہ جب بھی جو ہے ایک جماعت جو ہے ایک پرامن سیاسی احتجاج کی بات کرے، جب کرپشن کے خاتمے کی بات کرے، جس کے بعد دعوے دار یہ خود تھے، انہوں نے خود 2013-2008 کے الیکشنوں کے اندر یہ قوم سے وعدے کرتے رہے کہ جناب ہم پیٹ پھاڑ کے کرپشن کا پیسہ لے کے آئیں گے، سارا کچھ ہوگا. اور پھر اتفاق ایک دفعہ ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم دھرنا اے پی ایس والے کی وجہ سے ہوا، ابھی ایک دن پہلے جو ہے پی ٹی آئی کی احتساب ریلی چلتی ہے، اس کے بعد پھر یہ واقعہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو اتفاق ہے اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے تبصرہ کیا ہے ضرور ہے، لیکن جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ایسے موقع کے اوپر بہت سی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جس کی تحقیقات کرنی ضروری. جس طرح یہ میاں صاحب پہلے بات کر رہے تھے کہ جی را کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اگر مکمل شواہد نہیں ہیں ان کے پاس، تو اسی طریقے سے انکوائری ہونی چاہیے، نکلنا چاہیے سامنے کہ کیا وجہ ہے. اگر اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے، ادارے تباہ ہوئے ہیں، ان کو اگر بحال کرنا ہے، ان کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے؟ کسی نے باہر سے آگے تو نہیں کرنا. جب انہی لوگوں نے کرنا ہے، اگر انہوں نے صرف ایسے موقع کے اوپر آگے صرف ٹی وی پہ مذمتی بیانات دینے تو اس سے تو معاملات نہیں حل ہوں گے. آپ کے سامنے یہ ایک حکومت ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دعویٰ کرتی ہے کہ جناب ہم بالکل پرعزم ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد صرف جب تحقیقات کی بات عملی طور پہ بات آتی ہے، ابھی جب میں نے پروگرام کے شروع میں آپ سے کہا تھا جوڈیشل ریفارم، ابھی آپ میاں منان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے ایسا کیا کیا ہے جب سے نیشنل ایکشن پلان بنا ہے کہ اب دوبارہ جو ہے ملٹری کورٹس کی ضرورت ہی پڑے گی. مضبوط کر دی ہے کہ جناب ہمیں ملٹری کورٹس کی ضرورت پڑے گی، ہمیں رینجرز اور فوج کو بلانا پڑے گا، پولیس کو انہوں نے اتنا مضبوط کر دیا. 2 سال کے لیے میاں صاحب خصوصی عدالتیں بنی تھی، 2 سال کے بعد آپ کا پلان بی کیا ہے؟ اور کرمنل جسٹس سسٹم میں جو ریفارمز آنے چاہیے تھے تاکہ یہ خصوصی عدالتیں ختم ہونے کے بعد جب لوڈ ہمارے جو کنونشنل نظام ہے اس پہ پڑے گا تو وہ کیسے یہ بوجھ برداشت کرے گا؟ پہلے دعا کر لیں ان شہداء کے لیے اگر آپ اجازت دیں.
चलो ये भी अल्लाह ताला उनको सबको गनी के रहमत करे और रवायकीन को सब जमील अता फरमाए इस आने को बर्दाश्त करने का, और अल्लाह ताला उनको करवट उनकी फूलों की सेज करे। मेरे तो साथी थे सारे, देवर ऑल माय कम्युनिटी थी, मेरे कॉलीग थे, मेरा यार पाकिस्तानी थे, नेचुरली शोहदा हैं जी वो सारे, प्रोफेशनली मेरे साथी थे, आई न्यू देम पर्सनली, उनके चेहरे मेरे सामने आ रहे हैं। अल्लाह ताला उनको गनी के रहमत अता। अब बात ये है जी कि मैं 1 बाय 1 जवाब दूंगा। मेरे पास 14 अगस्त को धरना शुरू हुआ और वो स्याह दिन जो था APS वाला वो 16 दिसंबर था। तो कोई किसी वाक़े को दूसरे से नहीं जोड़ा जा सकता। आप खुद देख ले 4 महीने और 2 दिन का फर्क है। सो उस धरने से, उस इवेंट से, उस वाक़े का वो एक दहशतगर्दी का वाक़या था और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, आपके ISN जो कि दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है, उन्होंने उसका पिछला सोर्स ढूंढा, बंदे पकड़े, बंदों को सजा दी और उनमें से मैं डेथ पेनल्टी पे भी बंदे गए। सर आपके इत्तेहादी उस बेस्ट इंडस्ट्री के बारे में क्या कहें? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मैं और ये जब वाकया हुआ उसी वक्त हमारे जो पार्टी के वजीर आला बलोचिस्तान है सनाउल्लाह ज़ोहरी साहब, उन्हें कहा इसके ताने बाने राह से मिलते हैं। और भुगती साहब जो हमारे वजीर दाखिला हैं, उन्होंने भी कहा कि इसके ताने बाने राह से मिलते हैं। फिर जब क़यादतें वहाँ गई और देखिए आगे कितने ताने बाने मिलते हैं, और हम क्यों कहते हैं ताने बाने मिलते हैं, हमारे पास एक सॉलिड बेस है कि गुलबशन यादव वहां से पकड़ा गया, उसने तस्लीम किया कि उसका नेटवर्क वहां है। और जब ये बातें आज से 4-6 माह पहले हो चुकी हैं और उससे बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन अदारों ने हासिल कर ली हैं, उस वक्त जब ये वाकया आए तो फिर बतौर हुकूमत या बतौर सियासी कारकुन या बतौर पाकिस्तानी शहरी फौरन इस तरफ जाता है कि ये राह का कारण। अब दूसरा सवाल आपका ये है कि हम हिंदुस्तान के प्रोपोगंडे का मुकाबला क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे कि अफगानिस्तान में जितना मीडिया है वो उसको इंडिया ने कंट्रोल किया हुआ है। और यहां तक कि वानी शहीद का जो केस था फेसबुक से हटा दिया गया। अब उसमें हुकूमत पाकिस्तान का कोई गुनाह नहीं है। इंटरनेशनली एक माइंडसेट है, एक प्रोग्राम है कि मुसलमानों को, चाहे वो पाकिस्तान ये तो सर आप जनरलाइज कर दिया, नहीं जनरलाइज किया है। पाकिस्तान उनकी आंखों में बहुत दुखता है। वाहद दुनिया की इस्लामी एटमी कुव्वत है आपका, और दूसरा जो आपका दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा CPEC है। इन चीजों को सैबोटेज करने के लिए दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हमें 24 घंटे लगी हुई हैं। हम सैबोटेज होते रहे, दुनिया हमें करे, हम सैबोटेज होते रहे। नहीं है, जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात हो रही है। अच्छा अब आगे जो, हाँ आपने सही, अब सुन ले, जुडिशियल रिफॉर्म्स पे हमने अकेले ने नहीं करना था। उमर चीमा साहब अल्लाह करे असेंबली में आ जाएं, मैं दुआ गो, तो उन्हें पता चल जाए कि वो जो जाहिद अहमद साहब के साथ तमाम जमातों की कमेटी है उसकी आज भी मीटिंग थी, आज भी, आज से 10-15 दिन पहले भी। अब होता यह है कि जब मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ सोच के लोग बैठते हैं, रजा कसौरी साहब हमारे बड़े वकील हैं।